عیسائیوں سے فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے نا. تو یہ یہودی کہاں سے آ گئی ہے؟ آج جس ڈھٹائی سے دعویٰ کرتے ہیں عرض موت کو، اس میں داخل کیسے ہوئے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ آپ جائیں، آپ کا رب جا کے لڑ لیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اب جا کے بسو، جہاد کرو، تو جہاد کر کے بھی جب وہ اندر داخل ہوئے ہیں تو ٹکڑیوں میں اختلافات میں تفرقہ بازی میں بٹ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو وزٹ کرنے کی اجازت دی ہے. رومی تو ان کو وزٹ بھی نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن اس وقت بھی کیا ہوا، ان کو گھر بنانے کی اجازت دی تھی. فسادی لوگ تھے نا. مسلمان تو موسیٰ علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے تھے، اسی لیے قرآن نے اہل کتاب کہا ہے نا یہودیوں اور عیسائیوں کو. یہودی مکہ والے کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے بہتر ہو، بت پرست ان سے بہتر ہے. یہ یہودیوں کے ماتھے پر ایسا کالا داغ ہے جس کو تاریخ میں کبھی نہیں مٹا سکتے. یہ ہمیشہ ہے نا کسی نہ کسی سہارے چلتے رہے. جب یہ پہلی بار بیت المقدس میں داخل ہوئے، ظاہر حضرت سلیمان علیہ السلام کا سہارا تھا، پھر ایرانیوں کے سہارے رہے، پھر رومیوں کے سہارے رہے، پھر رومیوں سے بدعہدی کی تو ان سے بھی باہر نکالے گئے، پھر کیا مسلمانوں کے آسرے پہ تھے. آج مسلمان جو پستی کا شکار ہے کیوں ہے؟ کیونکہ اتحاد نہیں ہے نا، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے. یہ جو 52 ممالک ہیں کیوں ہیں؟ خلافت نہیں ہے. خلافت نہیں ہے. نیشنلزم کا کانسیپٹ آ گیا. نیشنلزم کیا ہے؟ وطن پرست. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. برطانیہ نے عربوں کو کہا کہ بھائی تم کہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ترکوں کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے ہو، اپنا کنٹری بناؤ، تم آزاد ہو. انہوں نے بہکایا شریف مکہ کو. آپ ہمارا ساتھ دیں جنگ میں، عثمانیوں سے بغاوت کریں، ہم یہ سارے علاقے آپ کو دے دیں. اس وقت جو حالات چل رہی ہیں مسلمانوں کی، اگر مسجد اقصی شہید بھی کر دیں تو مسلمان کیا کر لیں؟ اگر ہم حقیقت پسندانہ آنکھوں سے دیکھیں نا، حالت ہماری ابھی اس طرح کی ہے. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ مکہ اور مدینہ پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں موسٹلی کہاں کے لوگ ہیں اس وقت. یورپ میں فلسطین کو لے کر جو درد ہے انسانیت کی بنیاد پر، جو وہاں پر وہ اپنے درد کا اظہار کر رہے ہیں، وہ میچ لیس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیرہ اینڈ سوسائٹی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ حیدر علوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ علامہ حافظ احمد صاحب موجود ہیں. کیسے ہیں احمد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ احمد بھائی ٹاپکس تو بہت سارے ہیں اور بہت سارے ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنا اس پہ بات کی جائے وہ کم ہے، اور وہ جہتیں جو ہیں وہ کھلتی پہ کھلتی جا رہی ہیں. ایک صدی گزر گئی ہے اور اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس پہ پھر آپ جانتے ہیں کہ غزہ بالکل تباہ ہو گیا ہے، اور پھر مسلمان ممالک کی جو خاموشی ہے اس سے ایک افسردگی پھیلتی جا رہی ہے عوام میں. اور آپ دیکھیں کہ اس خاموشی کی وجہ سے ایک مایوس کن صورتحال ہے عوام میں، اور مسلمانوں کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو رہی ہے. تو اس کا کیا حل نکلے گا؟ کیا ہوگا کیا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، امید ہے 2-4 دن میں جو ہمارا ایک ہوتا ہے سلسلہ ریکارڈنگ کے بعد 2-4 دن بعد پوڈ کاسٹ آ جاتی ہے. تو آج جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو حیدر آج کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 2 اکتوبر. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے یہی وہ ڈیٹ تھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا. اچھا. یعنی اسی ڈیٹ میں وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے. اور عیسائی جو تھے جنہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، کوئی تقریباً 90 ایئرس کے اراؤنڈ ان کا قبضہ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی جد و جہد، اور جو آپ نے جس طرح امت کو یونائٹ کیا اور ایک کوشش کی، محنت کی. عیسائیوں صلیبی جنگوں کا وہ دور ہے نا، اور صلیبی جنگیں وہ جنگیں جس میں پوری یورپی دنیا، ساری عیسائی قوتیں مل کر مسلمانوں پہ حملہ کیا کرتی تھیں. اور انہی صلیبی جنگوں کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا تھا. تو ایک حتین کا مارکہ کہلاتا ہے، اور اس مارکے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو شکست دی، شکست فاش دی عیسائیوں کو. اور بیت المقدس ہمیں پھر ملا، کس سے ملا؟ عیسائیوں سے فتح ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ. اس پہ ایک بات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ عیسائیوں سے فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے نا، تو یہ یہودی کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ یہ یہودی کہاں سے آ گئے. بالکل میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو چاہ رہا تھا توجہ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ کی طرف میں آپ کی طرف دلاؤں. آج 2 اکتوبر ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے عراق میں 11 ربیع الثانی ہے، اور پاکستان میں سیٹرڈے کو، ٹھیک ہے، 11 ربیع الثانی یعنی 4 اکتوبر کو. اور 11 ربیع الثانی آپ کو پتہ ہے کہ اس دن جو ہے نا یاد منائی جاتی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں 9 نومبر اقبال ڈے ہے، 25 دسمبر قائد ڈے ہے. اس طرح مختلف شخصیات کے مختلف ایام جو ہے نا رائج ہیں قوموں میں، مسلمانوں میں. تو جو
11 ربیع الثانی ہے، اس کو حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف وہ منسوب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جو مدرسہ تھا، یا ماڈرن لینگویج میں بات کر لیں تو وہ جو یونیورسٹی تھی بغداد یونیورسٹی، وہاں کے جو گریجویٹس تھے نا، وہاں کے جو فاضلین تھے، ظاہر ہے جہاں وہ حدیث میں اپنا مقام رکھتے تھے، جہاں وہ تفسیر میں مہارت رکھتے تھے، وہیں ایک تعداد تھی گریجویٹس کی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا حصہ بنی تھی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جو بیت المقدس فتح، مطلب آپ یوں کہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود باقاعدہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے فیض یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس فتح کیا، اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ حضرت شیخ بلکہ بہت بڑا ہاتھ، بہت بڑا کردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا۔ تو یہ دو آج کے دن کی مناسبت سے دو فیکچوئل جو ہے نا وہ چیزیں تھیں، فیکٹس تھے دو، میں نے کہا آپ سے شیئر کیے جائیں۔ اچھا، اب جو آپ نے بات کی ہے نا کہ فتح تو عیسائیوں سے کیا تھا، یہود کہاں سے آ گئے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہسٹری کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ مسلمانوں نے جب ویری فرسٹ ٹائم بیت المقدس فتح کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس وقت بھی بیت المقدس پہ عیسائی ہی تھے، عیسائیوں کے ہی کنٹرول میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم بات کریں کہ عیسائیوں کا یہاں کنٹرول کب سے ہے، تو وہ آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً 500 سال سے زائد کا عرصہ تھا، کہ جہاں رومی جو سلطنت تھی، سلطنت روما جو تھی، اس کا جو ہے وہاں پہ کنٹرول تھا۔ اچھا، اب یہ یہودی پھر کہاں سے آئے، کس طرح آئے؟ کیونکہ فرسٹ ٹائم مسلمان جب فتح کر رہے ہیں، یہی دیکھا جاتا ہے کہ عیسائیوں سے جنگ کر کے ہی بیت المقدس حاصل دونوں مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات، عیسائیوں نے جن سے بیت المقدس لیا ہے وہ کون لوگ تھے؟ وہ بھی یہود نہیں تھے، وہ بھی ایرانی تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایرانیوں نے جن سے بیت المقدس لیا ہے وہ کون تھے؟ وہ بھی یہود نہیں تھے، وہ بھی کوئی اور تھا، وہ بھی بخت نصر تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب بخت نصر نے جب بیت المقدس کو اجارا، اس کے بعد ایرانی وہاں پہ جو ہے وہ داخل۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں کہ بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں آیا کیسے، یہودیوں کا اس میں کردار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے، جو بیت المقدس کا ایریا ہے، وہ مسلمان، عیسائی، یہودی، ان تینوں میں مشترکہ کامنلی جو ہے وہ بڑا مقدس شہر ہے۔ کیوں مقدس شہر ہے؟ کیونکہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہاں پہ ٹیمپل آف سولومن تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہودیوں کی عبادت کا مرکز، ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ان کے لیے یہ اس لیے مقدس جگہ ہے۔ اور یہاں سے ان کا ایک اور عقیدہ بھی وابستہ ہے، جو آج جتنی بربریت، جتنا ظلم ہو رہا ہے نا، اس کا بہت گہرا تعلق ہے بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے، ہیکل سلیمانی سے۔ اس میں آتا ہوں، پہلے میں بتا دوں یہ مقدس کس طرح ہے۔ عیسائیوں کے لیے مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ بیت المقدس ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں بیت اللحم بھی ہے، یروشلم ہی وہ شہر ہے جہاں بیت اللحم ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیوں مقدس ہے؟ دیر آر ملٹیپل ریزنس، ٹھیک ہے۔ فرسٹ، یہ جو سرزمین ہے بیت المقدس کی، فلسطین کی، یہ انبیاء کا مرکز رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، یعنی روئے زمین پر جو دوسری مسجد تعمیر ہوئی ہے، وہ کون سی تعمیر ہوئی ہے؟ بیت المقدس، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء کا مرکز رہا ہے بیت المقدس، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر کون سا؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ۔ دوسرا گھر کون سا؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ صحابی نے پوچھا ان کے درمیان فاصلہ کتنا، یعنی کتنے عرصے بعد یہ بنی ہے؟ تو کہا 40 سال، یعنی 40 سال خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد 40 سال بعد بیت المقدس جو ہے وہ بن چکا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی ہجرت یہاں ہے، حضرت لوط کی ہجرت یہاں ہے، حضرت اسحاق کا شہر یہ ہے، حضرت یعقوب کا شہر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے استبداد سے انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا، اللہ تعالیٰ نے سرزمین کی طرف آپ کو جانے کا حکم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں پر سلطنت، عظیم سلطنت قائم کی، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں بنی اسرائیل کا گولڈن پیریڈ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور بنی اسرائیل ظاہر ہے وہی یہود وہی ہیں، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باغی ہوئے ہیں اپنے دین سے، اسلام تھا نا اصل دین، تو اصل ریلیجن جو تمام انبیاء نے پریچ کیا وہ تو اسلام تھا، تو بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باغی ہوئے اسلام کے، وہ یہودی کہلائے، ٹھیک ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو گویا فالو کرتے ہیں، یہودیت، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہاں پہ حکومت رہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ایک انبیاء، ہماری تو عقیدت اس لیے کہ انبیاء کا وہ مرکز رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے 17 months
آفٹر مائگریشن آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے, ٹھیک ہے, اور پہلا قبلہ اول کہلاتا ہے نا ہمارا. اور اسی طرح سب سے اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے ہسٹری میں وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے معراج عطا ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے اس سرزمین پر, مسجد اقصیٰ کی سرزمین پر 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی ہے. اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں, مسلمانوں کے لیے مقدس کی ہیں, بہت ساری اس کی ماشاءاللہ جو ہے نا ہماری روایات نے, ہماری ہسٹری میں, ہماری کتابوں میں روایات ہیں. میں اس کی طرف اب مزید نہیں جاتا, جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں وہ میں نے عرض کی. تو یہ بات تو ہو گئی کہ تینوں کے لیے مقدس ہے, محترم ہے. اب یہود اور مسلمان اور عیسائی یہاں پہ کیسے جو ہے نا وہ انوالو ہوئے, یہود اسپیشلی کیسے انوالو ہوئے. دیکھیں ہوا کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں عراق سے, کہاں, شام کی سرزمین کی طرف. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج کا جو موجودہ سیریا ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, اور جو پہلے کا شام تھا وہ بہت بڑا تھا. پہلے کے شام میں شام بھی تھا, فلسطین بھی تھا, جارڈن بھی تھا, ٹھیک ہے, یہ سب علاقہ شام کا ایریا کہلاتا تھا. اچھا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی, اور ظاہر ہے وہ فلسطین کا مقام وہ وہاں ہجرت فرمائی آپ نے. اور آپ نے, آپ کے دو بیٹے ہوئے, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل کہاں گئے, حجاز مقدس مکہ میں آ گئے, اور حضرت اسحاق گئے شام میں, فلسطین میں, بیت المقدس میں. حضرت اسحاق کے بیٹے کون ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام, ٹھیک ہے. حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل, قرآن نے بھی کہا ہے نا, اسرائیل کس کا لقب ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اسی نسبت سے کیا کہلاتے ہیں وہ, بنی اسرائیل. حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. کلیئر ہو گئی بات یہاں تک. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, اور پھر آپ کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے پاس پہنچے, اور ایک طریقے سے مصر کی حکومت آپ کے کنٹرول میں آ گئی. جب یوسف علیہ السلام مصر کی حکومت آپ کے کنٹرول میں آ گئی, آپ نے کیا کیا تھا, اپنے بھائیوں کو, اپنے والد کو مصر بلا لیا تھا. تو بیت المقدس یعنی فلسطین میں اب کون ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں ہے, بلکہ وہ یہاں پہ آ گئے, ٹھیک ہے. مطلب بنی اسرائیل گویا کہاں آ گئے, اب مصر میں آ گئے, ایسا ہی ہے. اچھا, اب جب وہ مصر میں آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل, ظاہر ہے یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے تو بنی اسرائیل کنٹرول پاور انہی کی تھی. پھر وقت گزرتا رہا, لیکن جو ہے وہ وقت کا دھارا بدلا, زوال آیا, اور بنی اسرائیل غلام بن گئے فرعون کے. اچھا, جب وہ فرعون کے غلام بنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے انہیں بچایا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ کیا کریں, بیت المقدس کی طرف آپ جو ہے وہ ہجرت کر جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر ہمیں ایک بات نظر آتی ہے, وہ یہ کہ آج کی موجودہ بائبل میں بھی کچھ ورسز ہیں, ان کی میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا دوں, اور انشاءاللہ ایڈٹ میں ہم اس کو وہ لگا بھی دیں گے, اس کا حوالہ بھی لگا دیں گے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد ابراہیم سے یہ فرما رہے کہ ہم نے جو ہے وہ تمہیں جو ہے نا وہ فرات سے نیل تک کا جو ہے نا وہ ایریا تمہیں دے دیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ یہ سرزمین کیا ہے بھائی تمہاری, اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں عطا کر دی. ابراہیم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. اب ظاہر ہے جو بنی اسرائیل ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے نا, حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق, حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام سے ہی جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ فرما لیا. تو بنی اسرائیل اس آیت کی بنا پر کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے. اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے فرعون مصر سے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کہا دیا تھا جانے کا کہ آپ کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے آپ, فلسطین کی طرف جائیں گے نا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ابراہیم کی اولاد سے. تو اس لیے یہود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے, ارض موعود, پرومس لینڈ. اچھا, یہ اسی وجہ آج جو گریٹر اسرائیل کا آپ نقشہ دیکھتے ہیں وہ کہاں سے, وہ بائبل سے ہی انہوں نے نکالا ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی, میں یہ بول رہا تھا کہ وہ جو اتھارٹی ایک اس زمینوں پر اپنی رکھتے ہیں, وہ یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ تو زمینیں ہیں ہی ہماری. پرومس لینڈ آپ نے سنا نا, ارض موعود, ارض مقدس, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی لیے کلیم کرتے ہیں کہ بائبل میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے نا توریت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات. اچھا, اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی کہ یہود کیسے آئے, تو میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پھر ان کے ساتھ ہوا کیا نا, ظاہر ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ آج یہودی کیا کرتے ہیں, آج یہودی کیا کرتے ہیں, پچھلے 100 سال سے یہودی کیا کر رہے ہیں, جب سے وہ فلسطین میں داخل ہوئے کیا کر رہے ہیں, فتنہ کر رہے ہیں, فتنہ, فساد, ٹھیک ہے. جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے ان سب کو انہوں نے کیا کیا, پاؤں تلے رون دیا, کسی بھی چیز کو نہیں مانا. بالکل ایسے ہی بات ہے, فساد پھیلایا, ایگزیکٹلی.
آج بھی جو کر رہے ہیں کیا ہے وہ سب سے بڑے فسادی اس وقت کون بنے ہوئے ہیں؟ یہ یہودی بنے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور بات، سب سے بڑے فسادی ہیں یہ، اور تقریباً فلسطین میں آنے سے پہلے یعنی 1920 سے پہلے یہ لوگ پوری دنیا میں در بدر تھے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا، اور یہ ہمیشہ سے در بدر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے فسادی رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اچھا میں یہاں پہ ایک بات ذرا یہ کلیئر کر دوں، جب ہم کہتے ہیں یہودی فسادی ہیں تو اس سے ہماری مراد آج کے زمانے میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ صہیونی، زائنسٹ لوگ، ٹھیک ہے. اور کچھ یہودی ایسے ہیں، ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، آج بھی ہمیں امریکہ میں اور دیگر کنٹریز میں کچھ یہودی ایسے ملتے ہیں جو اسرائیل کے باقاعدہ خلاف ہیں اور فلسطین کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل، فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیلسٹائن کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا اب یہ جو یہودی ہیں زائنسٹ ہیں، ان کا کیا اختلاف ہے اس کو بھی میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں. یہ بھی بتائیں کیونکہ یہ بڑا وہ رہتا ہے، اس کو ہم جو ہے نا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. بلکہ چلیں ابھی آپ نے چھیڑا ہے موضوع، تو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ ان کا ایشو کیا ہے. دیکھیں یہودی جو ہے نا، یہودی جو لوگ صہیونیت کو نہیں مانتے، ان کا اور صہیونیوں کا عقیدہ ہے، ڈفرینٹ عقیدہ ہے، جس کی بنا پر دونوں کی پوزیشن بالکل ڈفرینٹ ہے. صہیونی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہودی شروع سے فسادی ہیں، اور آج بھی وہ سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ فسادی کون ہے؟ یہی ہے، یہودی ہیں. ہٹلر کے بارے میں ملتا ہے نا کہ اس نے کتنے یہودیوں کو مروایا، جان بوجھ سے چھوڑا بھی تو تھا ان لوگ. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسے چھوڑا تھا، واللہ عالم کی حقیقت ہے، لیکن بہرحال ہٹلر نے ان کو مارا اور ان کے فساد کی وجہ سے ہی ان کو مارا. لیکن اس کے پیچھے خیر ہٹلر کی اور بھی فلسفی تھی، وہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کی، جو اپنی ایک جرمن کی سپیورٹی وہ چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ. اچھا اب یہودی جو امریکہ میں بس رہے ہیں، دیگر کنٹریز میں جو بس رہے ہیں، جو صہیونیت کے خلاف ہیں، ان میں اور صہیونی میں ایک عقیدے کا واضح طور پہ ڈفرینس ہے. وہ کیا ہے؟ صہیونی زائنسٹ لابی جو آج یہ سمجھتی ہے کہ جو ہے نا مسجد اقصی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، یہاں پہ وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتی ہے، وہ کیوں چاہتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور اتنا وہ فساد کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ گریٹر اسرائیل کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ ارض موعود پرومس لینڈ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق جب ہم یہاں ہیکل سلیمانی بنائیں گے، جب ہم ان سرزمینوں پہ قبضہ کر لیں گے، ہمارا مسیحا اس وقت آئے گا، مسیح ہمارا اس وقت آئے گا. ان کا مسیح کون ہے؟ دجال ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اس لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ فساد کر رہے ہیں. جو یہودی دوسری سائڈ ہیں ان کو اپوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپوزیشن میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اٹس ناٹ یور ڈیوٹی کہ آپ مسجد اقصی حاصل کریں اور آپ جو ہے نا گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھیں. جب مسیح آئے گا وہ خود یہ کام کر لے گا. سو دیٹس اے ڈفرینس، ٹھیک ہے. آئیڈیالوجیکلی یہ جو ہے نا ڈفرینشیٹ کرتی ہیں ان دونوں میں چیزیں، ٹھیک ہے. ہاں تو ہم ان یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جو آئیڈیالوجی وہ شدت پہ مبنی نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ سوچ ان کی نہیں ہے. جبکہ جو زائنسٹ ہیں یہ تو اپنے علاوہ شاید کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، انسان بھی نہیں سمجھتے. تو لیکن اس میں ایک چیز بڑی پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہے، مطلب یہ دوسرے جو ممالک ہیں، خاص طور پہ امریکہ، وہ کیوں اتنا زائنسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اسرائیل کو کیوں اتنا زیادہ سپورٹ کر رہا ہے؟ ہاں کہنے کو تو امریکہ عیسائی کنٹری ہے، لیکن وہ زائنزم جو صہیونی تحریک ہے اس کو پورا سپورٹ کر رہا ہے. اس کے 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. نمبر ون یہ کہ وہاں جو اکثریت جو لابی ہے اوپر وہ یہودیوں کی ہے. مطلب انہوں نے اس طرح پلیسمنٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی مہر انہوں نے اس طرح شطرنج پہ اس طرح انہوں نے چالیں کھیلی ہوئی ہیں. جیسے آج دنیا کا پورا بینکنگ سسٹم کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ یہودیوں نے کیا ہوا ہے. بینکنگ سسٹم بنایا ہے یہودیوں نے. یہ جو پورا سودی نظام ہے یہ بنایا ہی کس نے ہے؟ یہودیوں نے، ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے، ظاہر ہے وہ امریکہ کی بھی جو ایک ایلیٹ ہے اور جو ان کے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ان سب کو بھی ایک طریقے سے کنٹرولنگ پاور انہی کے پاس ہے، کہہ سکتے ہیں. اچھا دوسرا، یہ جو یہودیوں کا تصور ہے نا، عیسائیوں کا بھی اسی طرح کا تصور ہے. اچھا یہ دجال والا نہیں، دجال والا نہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیح مانتے ہیں، لیکن ان کا بھی ماننا یہی کہ جب یہاں جو ہے نا وہ کنٹرول میں آئے گی ہماری سرزمین، تبھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ، تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ان کا بھی یہی ماننا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بات ریکارڈڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں امریکن، ظاہر ہے مجھے نام تو اس وقت نہیں یاد ہے، لیکن امریکہ کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان میں سے ایک نے کہا تھا، جو ایک عہدے پر فائز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر اسرائیل نہیں ہوتا نا تو ہم خود اسرائیل بناتے ہیں. یعنی عیسائیوں کا بھی مذہبی عقیدہ وابستہ ہے. ایک اور بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ امریکہ یہودیوں کو جو اتنا سپورٹ کرتا ہے، فلسطین کو جو اتنا سپورٹ، اسرائیل کو جو اتنا سپورٹ کرتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنی طاقت، اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. کس طرح؟ بھائی گلف اسٹیٹ کا بھی وزٹ ہوا، بالکل ایسے ہی
کتنا کمایا ٹرمپ نے, کیا بیچا؟ اسلحہ بیچا نا. کیسے بیچا؟ بدماش بیٹھا ہوا تھا نا علاقے میں, بدماش بٹھا کے اسلحہ بیچا. ایسے ہی ہے. اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا وہ ایران اور سعودیہ کو بھی کیا کیا, وہ لڑواتا رہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ایران تمہارا مخالف ہے, اسرائیل تمہارا حقیقی مخالف تھوڑی ہے. اس کی ٹیکٹکس ہیں ویپنز بیچنے کی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایک جو ہے نا وہاں بندرگاہ کا بھی معاملہ ہے, اس میں بھی وہ کنٹرول چاہتے ہیں, تجارتی کنٹرول بھی ملے گا, اپنا جو ہے نا اسلحہ بھی بکے گا. تو اس طرح بڑے مفادات ہیں امریکہ کے. تو دیٹس وائی جو ہے نا امریکہ بھی اس میں جو ہے نا ہمیں انوالو نظر آتا ہے. لیکن اوور آل وہی بات ہے کہ پوری کرسچینٹی ظاہر ہے وہ اس بلیف پہ نہیں کھڑی ہوئی جیسے پوری یہودیت اس بلیف پہ نہیں کھڑی ہوئی. اچھا اب میں آ جاتا ہوں اپنے اس پوائنٹ پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھائی یہ جو یہودی ہے نا دنیا میں سب سے بڑے فسادی یہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دنیا میں 2000 سال سے در بدر تھے. اب ان کا فساد میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو, اب یہ جو آج عرض موت کی بات کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا, بائبل دیکھو. اب انہوں نے حرکت ہی کیا کی, اللہ تعالیٰ کے فرامین کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہ ہم سمجھ لیتے تھوڑا سا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا کلیم ہے کہ عرض موعود ہے, ہم سے دعویٰ کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ بھائی تم یروشلم میں جاؤ, بیت المقدس فتح کرو. لیکن انہوں نے پتہ کیا کیا, یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو وہاں ایک قوم آباد تھی جسے قوم مالکہ بھی کہا جاتا ہے, وہ بڑی مضبوط تھی. تو انہوں نے پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے. اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے ان سے جنگ لڑیں, ہم یہاں بیٹھیں گے. مطلب ایک طرف آپ دعویٰ کر رہے ہو ہماری سرزمین ہے, اور اس سرزمین کے لیے آپ سے جنگ بھی نہیں لڑی گئی. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی انہوں نے کیا کی, وعدہ خلاف نافرمانی کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی نافرمانی کو اگر میں تھوڑا اور ڈسکس کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے سے کیا کر دیا, بچڑے کی پوجا شروع کر دی, بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ جو تورات لائے ہیں, اللہ کا حکم لائے ہیں, اس پر اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. مطلب یہ ان کی جو ہے نا ڈھٹائی تھی. صحیح ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ یروشلم میں داخل نہیں ہوئے, جب انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی. سزا کیا دی کہ وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے, اور وہاں اللہ تعالیٰ ان پر منو سلوہ نازل کرتا رہا. منو سلوہ کیا تھی؟ آسمانی غذا تھی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا. لیکن ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں, کہتے ہیں کہ موسیٰ بہت کھا لیا منو سلوہ, اب نہیں کھانا, اللہ کو کہو ہمارے لیے زمین سے جو نا وہ ککڑی اگائے, پیاز اگائے. یہ یہودیت ہے جی, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ ایسی قوم گزری ہے, یہ آج انسانوں کو مار رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی نئی بات ہے؟ نہیں, انہوں نے انبیاء کو شہید کیا ہے. انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور انبیاء کو شہید کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی, وہ آسمان پہ چلے گئے. لیکن یہودی کیا مانتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کیا. ایسے ہی ہے نا, عیسائی تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ ان کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہودی کیا کہتے ہیں, انہوں نے قتل کیا. حضرت یحییٰ کو کس نے شہید کیا؟ یہودیوں نے شہید کیا. ٹھیک ہے, تو یہ یہودی ایسے لوگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ دیکھیں خاص طور پہ ان سے فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. کیا بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی, اور میرے وعدے کو پورا کرو, یعنی جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو. لیکن انہوں نے ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدے کو توڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے اس سے انہوں نے کیا کیا, انحراف کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو نہیں مارو. ٹھیک ہے نا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. انہوں نے اس کی پائمالی کی, انہوں نے اپنے لوگوں کو قتل کیا, انبیاء کو قتل کیا. قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کہ کیا تم بعض پر ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر, اور بعض پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ وعدہ خلافی, فساد کرنا, انبیاء کو قتل کرنا, رگ میں بھرا ہوا, یہ مطلب جو ابھی شروع دن سے جو ہے نا یہ ایسی ہی ٹیڑھی ہی قوم ہے. پھر آپ اب سنیں, صحرا سینا میں بھٹکتے رہے, خیر سزا ان کی پوری ہوئی. پھر کیا ہوا, حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا چاہا, اور پھر فتح کیا. وہاں پہ کسی نہ کسی حد تک یہ آباد ہو گئے, لیکن وہاں پہ بھی ان کے آپس میں اختلافات بہت تھے. 12 قبیلے تھے نا ان کے, آپس میں بہت زیادہ یہ لڑتے جھگڑتے تھے, بہت زیادہ اختلافات تھے. تو پھر کیا ہوا کہ وہاں جو آلریڈی فلسطین میں جو لوگ تھے نا, جو پہلے سے ہی آباد تھے, انہوں نے پھر ان پہ کنٹرول کر لیا اور پھر ان پہ ظلم و ستم شروع کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ فلسطین میں داخل کیسے ہوئے, آج جس ڈھٹائی سے دعویٰ کرتے ہیں عرض موعود کو, اس میں داخل کیسے ہوئے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ اللہ آپ جائیں, آپ کا رب جا کے لڑ لیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اب جا کے بسو, جہاد کرو, تو جہاد کر کے بھی جب وہ اندر داخل ہوئے ہیں تو ٹکڑیوں میں, اختلافات میں, تفرقہ بازی میں بٹ گئے. پھر ان پر ظلم ہوا,
اور تابوت سکینہ ان کا لے لیا گیا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. تابوت سکینہ ان کا جو ہے نا جو قوم عمالقہ تھی اس نے لے لیا. پھر یہ جو ہے نا وہ دعائیں کرتے رہے، یا اللہ کوئی پیغمبر آ جائے، کوئی ایسا شخص آ جائے جو نا جہاد کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بھیجا، پھر ہے نا یہ جہاد کے لیے نکلے اس قوم عمالقہ سے. وہاں پہ بھی انہوں نے نافرمانی کی. حضرت طالوت نے کہا تھا کہ فلاں نہر سے پانی نہیں پینا، انہوں نے وہاں سے پانی پیا. اکثریت ان کی بزدل ہو گئی، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا پھر وہ خیر سلامت رہے. اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. جالوت جو کہ ان کا لشکر کا بادشاہ تھا، اپوزٹ سائڈ دشمن جو تھے ان کا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو جو ہے نا وہ اس کو قتل کیا، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا آ گئی؟ حکومت آ گئی. پھر خیر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت ہے، حضرت سلیمان کی حکومت ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان دونوں ادوار میں بہت ترقی ہوئی. بنی اسرائیل ظاہر ہے بہت اسٹرانگ ہو گئے. ٹھیک ہے، ہیکل سلیمانی اسی دور میں تعمیر ہوا. یہ بھی یاد رکھ لیں ہیکل سلیمانی دراصل کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ مسجد ہی تھی. کس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت سلیمان نے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر معبد عبادت گاہ تیار کی تھی تو کیا تیار کی تھی؟ مسجد ہی نا، کیونکہ وہ تو اسلام کا حکم لائے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. وہ کچھ اور عبادت گاہ تو تعمیر نہیں کریں گے کہ جہاں معاذ اللہ بدھوں کو پوجا جائے. ٹھیک ہے نا. تو کیا تھی اصل میں؟ وہ مسجد ہی تھی، جس کو آج وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ مقدس جو ٹکڑا ہے وہ ایک ہی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہودیوں کی جو ہے نا آگے مزید آپ داستان سنیں کہ اس وقت پہلی مرتبہ حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ مکمل طور پہ بنی اسرائیل میں، یعنی مکمل طور پہ یروشلم پہ جو ہے وہ نافذ ہو گئے، قابض ہو گئے. حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا سارا کا سارا. لیکن پھر وہی اختلافات، بدعہدیاں، لڑائی جھگڑے، فساد. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر بخت نصر کو ان پر مسلط کیا. بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. سارے یہودیوں کو بنی اسرائیل سے بخت نصر نے باہر نکال دیا. سب کو باہر نکال دیا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ یروشلم پورا تباہ ہے، بیت المقدس فلسطین پورا تباہ ہے. پھر کیا ہوا؟ ایرانیوں کی حکومت آئی، اس کے دور میں ان کو انٹری ملی. ٹھیک ہے، پھر وہ وہاں گئے، انہوں نے پھر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا. پھر ہیکل سلیمانی انہوں نے بنایا. پہلے تب بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، پھر انہوں نے تعمیر کیا. اچھا، پھر کیا ہوا؟ رومیوں کی حکومت آئی. ٹھیک ہے، رومیوں کی جب حکومت آئی ہے تو وہاں پہ پھر رومیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رومیوں کے ساتھ غداری کی، بدعہدی کی. رومیوں نے ان کو نکالا، 2 مرتبہ نکالا. ایک مرتبہ جنوبی اور ایک مرتبہ شمالی. اس طرح جو ہے نا الگ الگ علاقوں سے 2 ٹائمز میں یہ لوگ ان کا پھر یہ نکلے. اور پھر دوبارہ مسجد اقصی کیا ہو گئی؟ شہید ہو گئی. یعنی وہ ہیکل سلیمانی جو انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ پھر کیا ہو گیا؟ پھر شہید ہو گیا. اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ جو بات ہے کہ یہ نکلے، تب سے لے کر 1920 تک یہ دوبارہ فلسطین میں نہیں آئے تھے. اچھا، 2000 سال بعد ان کی انٹری ہوئی ہے. ابھی مثال کے طور پہ ہم پچھلی صدی میں چلے جائیں، آج 1447 ہے نا، تو پچھلے 1920 میں کیا ہوگی؟ 1330 کے ابو کچھ 1335 1340 اس طرح ہوگا نا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کم از کم کتنا 400 500 600 سال پہلے یہودی جو ہے وہ کیا ہو گئے تھے؟ پھر سے آباد ہو گئے تھے، نکل گئے تھے، نکال دیے گئے تھے. ان کا مکمل طور پہ انخلا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں حضرت عمر فاروق کی جب حکومت آئی ہے نا بیت المقدس میں، کب آئی ہے؟ 7th سینچری میں. ٹھیک ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو وزٹ کرنے کی اجازت دی ہے. عیسائی تو، رومی تو ان کو وزٹ بھی نہیں کرنے دیتے تھے. اچھا، لیکن اس وقت بھی کیا ہوا؟ ان کو گھر بنانے کی اجازت نہیں تھی وہاں پہ، کیونکہ فسادی لوگ، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر کے دور فسادی لوگ تھے نا. یہ تو ہم نے سمجھ لیا نا کہ یہاں پہ کبھی تھے ہی نہیں. یہود سے بنی اسرائیل سے پہلے یہاں پہ سامی اقوام تھی، اور سامی اقوام عرب تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے، یعنی جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تب بھی فلسطین میں جو قومیں آباد تھیں وہ عرب قوم تھی. اچھا، سامی اقوام بھی عرب اقوام تھی. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، یہ بنی اسرائیل یہودی جو ہے وہ کیا ہے؟ بالکل نکال دیے گئے وہاں سے. تو آج یہ کس منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں؟ اور اس کا روحانی ایسپیکٹ یہ ہے، ایک تو تاریخی ایسپیکٹ تھا کہ اس زمین پر ان کا قبضہ ثابت ہی نہیں ہوتا. آج یہ کہتے ہیں کہ سرزمین ہماری ہے، یہودیوں کا مقدس ہولی لینڈ ہے، اور فلسطین یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آج یہی باتیں کرتے ہیں نا. تاریخی فیکٹ سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سرزمین ان کی تھی ہی نہیں کبھی. یہ نکالے گئے، ہمیشہ پیٹے گئے، مارے گئے. کچھ ٹائم تک رہے اور مکمل پھر ان کو نکال دیا گیا. اس کا روحانی ایسپیکٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کہتے ہیں شام میں، حضرت اسماعیل کہتے ہیں حجاز میں. یہ تقسیم چلتی ہوئی آ رہی تھی. حضرت اسحاق کی نسل سے جتنے لوگ ہیں، جتنے انبیاء ہیں، وہ سب کہاں ہیں؟ بیت المقدس میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہے نا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. کیا ہے؟ بیت المقدس میں، شام کی طرف. حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. وہاں سے وہ ایک چین چل رہی ہے، وہ کب سب کا ہے حجاز میں. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کہاں آئے؟ مکہ میں آئے، حجاز میں آئے. اب یہ گویا تقسیم تھی. حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہے نا، انبیاء کے والدین، انبیاء کی پوری چین ان سے چلتی ہے. تو یہ تقسیم تھی. تو یہ تقسیم جو تھی، آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام حجاز میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، آپ بیت المقدس گئے، انبیاء کی امامت فرمائی. تو یہ روحانی اشارہ تھا کہ جو تقسیم ہوئی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق اور اسماعیل کی، اب وہ تقسیم ختم ہو گئی. اب شام میں بھی، حجاز میں بھی حکومت کس کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی. اور جو یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ بنو ابراہیم کو، ابراہیم کی اولاد سے اللہ نے وعدہ کیا نا تورات میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں سرزمین دیں گے، وہ وعدہ پورا ہو گیا. کس طرح پورا ہوا؟ اسماعیل کی اولاد سے. بھائی جو عرب تھے وہ کس کی اولاد تھے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے نا. وہ جو گریٹر اسرائیل کا پورا نقشہ آج یہودی بناتے ہیں، حضرت عمر کے دور میں وہ سارا علاقہ مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو حضرت عمر کے دور میں پورا ہو گیا تھا. آپ کس وعدے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو کیا ہیں؟ بے وفا قوم ہے، آپ تو بدعہد قوم ہے، آپ تو فسادی قوم ہے. اور دنیا قرآن کو مانتی ہو نہیں مانتی ہو، دنیا تاریخ کو مانتی ہو نہیں مانتی ہو، لیکن اب جو 100 سال سے چل رہا ہے دنیا نے مان لیا ہوگا کہ قرآن نے جو باتیں ان کے بارے میں کہی ہے وہ سب سچ. آپ اندازہ کریں قرآن نے یہودیوں کو کتنا ڈسکس کیا. کبھی قرآن کھول کے پڑھیں تو صحیح. درجنوں مرتبہ قرآن نے جو یہودیوں کو ڈسکس کیا. آپ مدینے کو دیکھ لینا، 3 قبیلے تھے مدینے کے. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ میثاق مدینہ نام کا ایک ایگریمنٹ ہوا، کانسٹیٹیوشن بنا، جس میں یہودی کیا بن گئے؟ الائے بن گئے مسلمانوں کے. 3 بار بد عہدی کیے. بنو قینقاع کو پہلے نکالا، پھر بنو نذیر کو نکالا، پھر بنو قریظہ کو نکالا. 3 ٹائمز. پھر نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی انہوں نے. آپ اندازہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی تھی. نبی کریم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، آپ نے کیا فرمایا؟ جب آپ وصال فرما رہے دنیا سے، اس وقت تکلیف میں تھے نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس زہر کی تکلیف محسوس کرتا ہوں جو زہر خیبر کی یہودی عورت نے مجھے دیا تھا. خیبر میں کون تھے؟ یہودی تھے نا. نبی کریم علیہ السلام نے خیبر پہ کیوں حملہ کیا تھا؟ کیونکہ یہودیوں کا ایسے قلعہ کما کرنا تھا. سب سے بڑے فسادی لوگ تھے یہ لوگ. اندازہ کریں آپ، سب سے بڑے فسادی تھے. یہود کے میں آپ کے بارے میں ایک بات بتاؤں. یہودیوں کو جب نبی کریم علیہ السلام نے مدینے سے نکالا ہے نا، تو مکہ کے مشرکین، مکہ والے مشرک تھے، اور مسلمان کون تھے؟ اہل کتاب. یعنی مکہ والے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے. مسلمان تو موسیٰ علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے تھے. اسی لیے قرآن نے اہل کتاب کہا ہے نا یہودیوں اور عیسائیوں کو. یہودی مکہ والے کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے بہتر ہو. بت پرست بہتر ہے، ان سے بہتر ہے. یہ یہودیوں کے ماتھے پر ایسا کالا داغ ہے جس کو وہ تاریخ میں کبھی نہیں مٹا سکتے، کہ انہوں نے بت پرستوں کو انبیاء پر ایمان لانے والی قوم سے جو ہے وہ بہتر کہا. تو یہ یہودی ایسے ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں مزے کی. ایک تو یہ در بدر پھرتے رہیں، بھٹکتے رہیں، اور یہ ہمیشہ ہے نا کسی نہ کسی سہارے چلتے رہیں، کسی نہ کسی کے سہارے ہمیشہ یہ لوگ رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلی بار بات کی جب یہ پہلی بار بیت المقدس میں داخل ہوئے، ظاہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سہارا تھا، پھر ایرانیوں کے سہارے رہے، پھر رومیوں کے سہارے رہے، پھر رومیوں سے بدعہدی کی تو ان سے بھی باہر نکالے گئے، پھر کیا مسلمانوں کے آسرے پہ تھے. یہودی اپنی ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ ہمارا گولڈن ٹائم پتہ ہے کون سا تھا؟ جب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی. ہم وہاں پہ سب سے زیادہ سیف اینڈ سیکیور تھے. سب سے زیادہ ہمارے لیے گولڈن پیریڈ وہ تھا. سلطان سلیم جو ہے نا عثمانی سلطنت کے جو بادشاہ گزرے ہیں، وہ جب بیت المقدس کے دورے پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے. انہوں نے جب اس کی صفائی وغیرہ کروائی تو پتہ چلا یہ دیوار یہودیوں کے نزدیک مقدس دیوار ہے. سلطان سلیم نے یہودیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اس دیوار پر آ کر عبادت کر لیں، صفائی کروائی اس دیوار، جسے وہ دیوار گریا کہتے ہیں. آپ نے دیکھا نا سب جاتے ہیں. وہ دیوار گریا کس کی دین ہے؟ مسلمانوں کی دین ہے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو سرزمین ہتھیائی ہے کیسے ہتھیائی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف سازش کی ہے. ظاہر ہے ہسٹری کی اگر میں بات کروں تو ہوا کچھ یوں تھا کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے نا، اس میں برطانیہ اور ترک ایک دوسرے کے اپوننٹ تھے، ٹھیک ہے نا، اور ترکوں کے ساتھ جرمن تھے اور برطانیہ کے ساتھ فرانس تھا. برطانیہ نے کیا کیا ہے؟ برطانیہ نے یہ کیا ہے کہ جی انہوں نے
عربوں کو بہکایا. کس کو بہکایا؟ عربوں کو. یہاں میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں حیدر. آج مسلمان جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, جی, آج مسلمان جو پستی کا شکار ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ اتحاد نہیں ہے نا, ٹکڑوں میں بالکل بٹے ایسے. ہوئے. ٹکڑوں میں کیوں بٹے ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ کیوں بٹے ہوئے؟ یہ جو 52 ممالک ہیں کیوں ہیں؟ خلافت نہیں ہے, خلافت نہیں ہے. نیشنلزم کا کانسیپٹ آ گیا. کس کا؟ نیشنلزم. نیشنلزم کیا ہے؟ وطن پرستی, اپنا اپنا دیکھ. ٹھیک ہے نا بالکل یا صحیح کہہ شیخ, رہے ہیں. اپنی اپنی دیکھ, بالکل ایسے. اپنا اپنا دیکھیں. ہر کنٹری اپنے بارے میں. اب پاکستان پہ انڈیا نے ڈیڑھ حملہ انچی کیا, مسجد بنا لیا سب نے. ہاں پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا, پاکستان نے بھرپور جواب دیا. لیکن غزہ پر 2 سال سے مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں, پاکستان کچھ نہیں کر رہا. وائے؟ نیشنلزم. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ضروری بھی ہے, اب ظاہر ہے اپنے ملک کی حفاظت, اپنی سرحد کی حفاظت, لیکن امت کی حفاظت نہیں تو کچھ بھی نہیں نا. اب جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بات کی کہ آج وہ یہاں تک پہنچے تو ان کا اگلا ٹارگیٹ ہم ہیں. خیر بات یہ چل رہی تھی کہ نیشنلزم کی وجہ سے سب ہو رہا ہے. سب اپنے اپنے وطن, اپنی اپنی قوموں کے مفاد میں لگ گئے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پہ یو اے ای, آپ نے دیکھا بھی نتن یاہو نے تقریر کی تھی اقوام متحدہ میں, سب چلے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے وہاں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ جو بیٹھے ہوئے تھے تقریباً 8-12 کنٹریز ہیں, ان میں سے ایک یو اے ای تھا, ان میں سے ایک بنگلہ دیش تھا, اور ان میں ایک آذربائیجان تھا. آذربائیجان وہی ہے جو پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی سب سے زیادہ سپورٹ آذربائیجان نے کیا, مورل سپورٹ. جی, ہمارے ترکس کے ساتھ اور آذربائیجان ان کے ساتھ کیا ہے, ملٹری ایگریمنٹس بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے بھی جو 14 اگست کی جو مارچ ہوئی ہے, پریڈ ہوئی ہے, اس میں آذربائیجان کی فوج نے, ترک فوج نے الگ سے پریڈ کی ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن آذربائیجان وہاں موجود تھا کیونکہ اس کے اسرائیل سے مضبوط تعلقات ہیں, مضبوط تعلقات ہیں. نیشنلزم کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. اور جو سلطنت عثمانیہ ٹوٹی اس کی وجہ بھی نیشنلزم ہے. اور یہودیوں کا آج یہ جو ملک ملا ہوا ہے نا, یہ جو اسرائیل انہوں نے بنایا ہوا ہے, نیشنلزم کی بنیاد پہ. دیکھیں جب دنیا تبدیل ہوئی ہے نا 15ویں صدی کے بعد, جب بہت سارے نئے نظریات آئے ہیں, جب یورپ میں بہت سارے نئے جدید آئیڈیالوجیز آئی ہیں, انلائٹمنٹ کا دور آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا لبرلزم, سیکولرزم, یہ ساری چیزیں وہیں آئی ہیں. وہیں یورپ میں ہی نیشنلزم کا جو نا وہ پیدا ہوا ہے نظریہ. تو جب دیکھا کہ بھائی ہر قوم اپنا ایک ملک بنا رہی ہے, تو وہاں یہودیوں میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی اپنا ایک ملک بنائیں. تو آج اگر اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ نیشنلزم. اور آج جو ہم کچھ نہیں کر پا رہے اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ نیشنلزم. اور جو سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے وہ کس کی وجہ سے ٹوٹی ہے؟ نیشنلزم. یعنی یہ جو یہودی یہاں آباد ہوئے نا, اس کے پیچھے بھی نیشنلزم تھا. کس طرح؟ جب جنگ عظیم ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو پس منظر تو بتا دیا, اب آپ کو سمجھنے میں بات آسانی ہو جائے گی. جب جنگ عظیم ہوئی ہے اس وقت برطانیہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ برطانیہ نے عربوں کو کہا کہ بھائی تم کہاں کیا کر رہے ہو, ان کو لالچ دی, تم ترکوں کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے ہو, تمہیں چاہیے اپنا کنٹری بناؤ, تم آزاد ہو. اس وقت حرمین طیبین کس کے انڈر میں تھے؟ خادم کون تھے حرمین طیبین کے؟ عثمانی سلطان تھے. جارڈن کس کے پاس تھا؟ لیبیا کس کے پاس تھا؟ شام کس کے پاس تھا؟ فلسطین کے سب ان کے پاس. انہوں نے بہکایا شریف مکہ کو کہ آپ ہمارا ساتھ دیں جنگ میں, عثمانیوں سے بغاوت کریں, ہم یہ سارے علاقے آپ کو دے دیں گے. اندازہ کر رہے ہیں آپ. دوسری طرف انہوں نے عربوں سے ایگریمنٹ کیا, دوسری طرف یہودیوں سے ایگریمنٹ کیا کہ ہم تمہیں فلسطین میں تمہارا ملک بنا کر دیں گے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہودیوں سے ان کو فنڈز ملنے تھے, سپورٹ ملنی تھی. برطانیہ جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہے وہ جنگ میں کودا ہوا تھا, تو اس کو بہت ساری سپورٹس چاہیے تھی. تو یہودیوں نے کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہے تھیوڈور ہرتزل, یہ بہت بڑا صحافی ہے آسٹریا کا, یہودی تھا, جو کہ زائنزم کی جو تحریک تھی, مومنٹ تھی, اس کو لیڈ کر رہا تھا. اس نے سلطان عبد الحمید, جو عثمانی سلطان تھے, سلطان عبد الحمید کا نام سب نے سنا ہے, ان پہ پوری سیریز بھی ہے, ان سے کہا تھا سلطان عبد الحمید سے کہ آپ ہمیں فلسطین میں جگہ دے دیں, میں عثمانی حکومت کا سارا قرضہ اتار دوں گا. وہ دور ہے جب ٹیکنالوجی آ رہی ہے, یورپ میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہودیوں نے کہا ہم آپ کو مضبوط کر دیں گے, بس سرزمین ہمیں وہاں پہ اپنا ملک بنانے دیں, ہمیں یہودیوں کو بسنے دیں. ملک کی تو اس وقت بات ہی نہیں تھی, یہودیوں کو بسنے دیں. تو برطانیہ نے ایگریمنٹ کر لیا, اور جب جنگ ختم ہوئی عثمانی ہار گئے, عربوں نے کہا ہمارے علاقے, برطانیہ نے کہا کون سے علاقے, بلکہ ان کو عربوں کو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جارڈن الگ ہو گیا, حرمین طیبین الگ ہو گئے, حجاز الگ ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. اور فلسطین میں کس کو جگہ دے دی؟ یہودیوں کو جگہ دے دی. تب سے لے کر اب یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا, یہ کیا ہے؟ یہ بالفور ڈیکلیریشن کیا تھا؟
یہ جو لیگ آف نیشنز تھی، یہ کیا تھی؟ لیگ آف نیشن جو اقوام متحدہ سے پہلے لیگ آف نیشن بنی تھی 1920 کے آس پاس، اس نے برطانیہ کو کنٹرول دیا تھا کہ آپ فلسطین کے معاملات دیکھیں گے. فلسطین میں ڈیولپ حکومت تو تھی نہیں، تو کہا فلسطین کے معاملات آپ دیکھیں گے. فلسطین کے معاملات اس نے کیا دیکھے؟ یہودیوں کو بسا دیا. تو آج یہ جو امریکہ سربراہی لے رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی معاملات کو دیکھیں گے، تو کچھ بھی نہیں ہونا. یہ 100 سال پہلے کی ہسٹری ریپیٹ ہو جائے گی اگر ہم نے اس بات کو مان لیا. اور تو ہمارے ممالک تو مسلم ممالک تو مان رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو کچھ کلیئر نہیں ہے سچویشن، ہو سکتا ہے 2-3 دن میں مزید کلیئر ہو جائے، لیکن بہرحال ابھی تو کچھ نہیں کہا. یعنی مسلمانوں کا اس وقت جو اسٹانس ہے، سارے جو ہے نا وہ ویسٹرن کنٹریز میں لوگ انسانیت کے نام پہ باہر آئے ہوئے، صرف مسلمان جو ہے نا اس وقت پیچھے نظر آتے ہیں ہمیں. تو میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا، آج کی جو آپ نے بات اسٹارٹ کی نا مایوسی والی، اور نظر آ رہی ہے مایوسی، کیونکہ آپ دیکھیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، مایوس تو نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہم نومیدی زوال علم و عرفہ، امید تو قائم رکھنی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہود اگر مایوس ہو جاتے تو کیا وہ بنا پاتے کنٹری اپنا؟ نہیں بنا پاتے. وہ مایوس نہیں ہوئے. یہود کی آپ کو پتہ ہے کتنے سالہ جد و جہد ہے؟ 2000 سالہ. 2000 سال سے باہر تھے نا. صحیح ہے. 2000 سالہ ان کی اسٹرگل ہے. آپ کو پتہ ہے وہ سینہ بسینہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بتاتے تھے کہ یہاں پر تم نے ہیکل سلیمانی بنانا ہے. آج اگر ہم اقصیٰ کی بار بار بات کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی بار بار اگر ہم بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ امپورٹنس تھا کہ لوگوں کے زندہ رہے، لوگوں کے دلوں میں غزہ کے بچوں کا درد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے. 2000 سال تک وہ نسل بنسل بتاتے رہے. میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ، ابھی میں نے تھیوڈور ہرتزل کے بارے میں آپ کو بتایا نا. 1897 میں تھیوڈور ہرتزل نے ایک بک لکھی تھی. اس میں اس نے اسرائیل کا پورا نقشہ کھینچا تھا اور بتایا تھا کہ یہ ملک قائم ہوگا. اور اس نے لکھا تھا کہ اگر میں آج لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دوں چیخ چیخ کے، یا جو لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ ہنسیں گے کہ کیسے ہوگا. اس نے کہا لیکن اگلے 50 سالوں بعد یہ سلطنت قائم ہوگی، یہ مملکت قائم ہوگی. ایگزیکٹ 50 ایئرز بعد اسرائیل قائم ہوا ہے. 1897 میں اس نے کتاب لکھی ہے، 1948 میں اسرائیل بن گیا ہے. اندازہ کریں آپ. اور ہمارے مسلم ممالک کیا بات کر رہے ہیں؟ 1967 کی باؤنڈریز پہ ہم راضی ہیں. ہم راضی نہیں ہو سکتے 1967 کی باؤنڈریز پہ. کیوں راضی نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ یہ ٹو اسٹیٹ ہے. یعنی آپ اسرائیل کو بھی مان رہے ہیں. بالکل. اور اسرائیل اب تک آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو آپ کیوں اس کو ایکسیپٹ کرنے پر جو ہے نا وہ اتاولے ہو رہے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے؟ اور آپ یہ بھول جائیں کہ آپ جو ہے نا اگر اس کو ختم نہیں کریں گے تو وہ آپ کو بخش دے گا. اس کا تو پلان ہی آگے بڑھنا ہے نا. صحیح بات ہے. آپ کو میں قرآن کا ایک حوالہ دوں. ہاں نقشہ لے کے دماغ میں بیٹھے ہوئے وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، بخت نصر کے دور میں بنی اسرائیل مکمل طور پہ نکالے گئے، رومیوں کے دور میں مکمل طور پہ نکالے گئے 2 مرتبہ. ہمارے مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر میں ایک مقام پر ایک بات کہی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کے بعد ہی 1-2-3 آیات ہیں اس میں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 4-5 کچھ آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ تم 2 مرتبہ وہاں بسو گے اور 2 مرتبہ نکالے جاؤ گے. اچھا ہاں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. 2 مرتبہ فساد کرو گے، 2 مرتبہ نکالے جاؤ گے. اور سورہ بنی اسرائیل میں ایک بار ہے، ایک اور مقام پر ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ جب آخری تمہارا وقت آئے گا نا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں گروہ در گروہ فلسطین میں لے آئیں گے، بیت المقدس میں لے آئیں گے. پوری دنیا سے آج یہودی سمٹ کر وہاں آ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کا لاسٹ ٹائم ہو. اور یہ جو اگر یہ جو جمع ہو رہے ہیں نا، تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اپنی بربادی کے لیے جمع ہو رہے ہیں. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم فتح کر رہے ہیں، یہ اپنی بربادی کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اچھا فتح کی بات کریں. اچھا یہ قرآن پاک کی تفسیر علماء نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یہی تفسیر ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی یہ رائے میں واضح کر دوں، ٹھیک ہے. اور مفسرین میں بعض حضرات نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے قرآن کی تفسیر میں. تو ایک تفسیر یہ بھی ہے، ایک تفسیر میں نے آپ کو بیان کر دی. فتح کی آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی. اسرائیل کیا آج فتح ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں. اسرائیل کا مقصد کیا تھا؟ غزہ کو پورا ہتھیا لینا. اسرائیل کا مقصد کیا تھا؟ وہ جو وہاں پہ عسکری جد و جہد ہو رہی ہے، قدسی جو لڑ رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، ان کو ختم کر دینا، ٹھیک ہے، اپنے ہاسٹیجز، اپنے قیدیوں کو چھڑوا لینا. اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکا ہے.
اب بھی 20 نکاتی جو آیا ہے ہاں۔ اس میں کیا ہے کہ بھائی قیدیوں کی واپسی، اندازہ کریں 2 سال میں وہ قیدی نہیں لے سکا، پوری دنیا بھر کی ٹیکنالوجی لے کے آ گیا، قیدی نہیں لے سکا، ان کو ختم نہیں کر سکا، غزہ کو ہتھیار نہیں سکا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹس مین کہ دے آر لوزر، وہ ہار چکے ہیں. اور فلسطین کی جو عوام کی جو جد و جہد ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جد و جہد کر رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ ایک گروہ ہوگا میری امت کا، وہ بیت المقدس کے لیے ہمیشہ قیامت تک وہ لڑتا رہے گا. یہ وہی گروہ نظر آتا ہے جو بیت المقدس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جد و جہد کر رہے ہیں. آج بھی بیت المقدس کے لیے جد و جہد وہی کر رہے ہیں، صرف وہی کر رہے ہیں. حقیقت یہ وہی کر افسوس رہے ہیں. یہ احمد بھائی نظر آتا ہے کہ وہی جد و جہد کر رہے ہیں، باقی مسلمان امت جو ہے وہ سوتی بھی نظر آ رہی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ جو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ دجال جب آئے گا نا وہ تو شاید مسجد اقصی میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا. یروشلم میں وہ نہیں داخل، مطلب 3 مقامات ہیں نا، مکہ، مدینہ اور یہ بھی ہے. بیت المقدس میں شاید دجال نہ آ سکے. اب وہ شہر ہے یا وہ مسجد ہے، کیونکہ مسجد کا ایریا الگ ہے اور شہر تو ظاہر بڑا ہے، لیکن وہ وہاں پہ نہیں آ سکے گا دجال. یہ روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا اگر وہ دجال جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا اگر مسجد اقصی میں، تو کیا مطلب یہ سننے میں یہ باتیں یہ بھی کہی جاتی ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے وہ شہید کر دی جائے گی اور اسے تباہ کر دیا جائے گا، تو اس بارے میں کیا واقعی وہ تباہ ہو جائے گی، وہ شہید کر دی جائے گی؟ دیکھیں اس حوالے سے روایات میں واضح کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی یا کیا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ ہوگا. لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مسجد اقصی شہید نہیں کی جائے گی. میرا اپنا ایمان یہ کہتا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ بھی سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ مسجد اقصی جو ہے نا، مسجد اقصی وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ گولڈن ٹیمپل ہے یا پھر لوگ زیادہ تر اس گولڈن ٹیمپل کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، اور ایک وہ ہے گرے گنبد ہے، گرے گنبد، تو وہ مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ایک ایریا ہے، اسی ایریا میں وہ گولڈن ٹیمپل بھی، اسی ایریا میں وہ گرے ایریا بھی، یہ سب مسجد اقصی ہے. اچھا یہ سب مسجد اقصی ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے، مسجد حرام ہے کتنی بڑی ہے، لیکن خانہ کعبہ کیا ہے؟ ایک خاص مقام پہ. ایسے ہی ہے نا، مطاف کیا ہے؟ ایک خاص ایریا ہے، صحیح ہے نا. لیکن مسجد حرام کی باؤنڈری کیا ہے؟ وہ تو بہت بڑی ہے، وہ تو پوری ہے نا. لیکن خانہ کعبہ ایک جگہ پہ بنا ہوا ہے. تو اس طرح جو ایریا ہے نا پورا کا پورا کیا ہے؟ مسجد اقصی ہے. اور وہ جو گرے گنبد آپ کو نظر آتا ہے نا، وہ مسجد الگ سے علیحدہ طور پہ وہاں پہ بنائی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ورنہ وہ پوری ہی مسجد، مطلب آپ مطاف میں نماز پڑھیں گے آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 لاکھ نماز کا. اور مطاف سے ہٹ کے پیچھے کہیں آپ نماز پڑھتے کتنا ثواب ملے گا؟ 1 لاکھ کا. تو وہ جو گرے گنبد ہے اس وہاں جو مسجد تعمیر ہے، اگر آپ وہاں نماز پڑھتے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 50,000 نماز کا. اور اگر آپ کہیں باہر صحن وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں آپ کو تب بھی 50,000 نماز کا ثواب ملے گا. گولڈن ٹیمپل ہوا کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب رومی یہاں آئے تھے انہوں نے مسجد اقصی کو فلیٹ کر دیا تھا. ہیکل سلیمانی تو تباہ کر دیا، مطلب یہاں کوئی عمارت نہیں تھی. حضرت عمر آئے جب، حضرت عمر نے اس کے ایک حصے پر کیا کر دیا؟ مسجد بنا دی. ایک حصے پر، باقی سب ایریا کھلا ہوا ہے. مسجد اقصی کا جو پورا ایریا تھا وہاں پر آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے حلقے لگتے تھے. نحو کا مدرسہ تھا، تفسیر کا مدرسہ، مطلب ملٹیپل اسکولز اس ایک مسجد اقصی کے گراؤنڈ میں لگتے تھے. ہاں اب یہ بھی آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو نظر ہے. قبے بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قبے. ایک قبۃ النبی بنا ہوا ہے، وہ قبۃ النبی ہے کہ جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے امامت فرمائی تھی. اور وہ بالکل باہر ہے صحن میں، وہ وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ گرے، ہاں وہاں پہ نہیں ہے. تو اگر وہاں نماز پڑھائی تھی تو مسجد اقصی میں کس سے نماز ہوئی؟ سمجھے؟ گولڈن ٹیمپل کیا ہے؟ گولڈن گنبد کیا ہے؟ وہ جو قبۃ النبی میں آپ کو بتا رہا ہوں گولڈن ٹیمپل کے بالکل ساتھ ہے. اچھا گولڈن گنبد کے نیچے چٹان ہے. یہ وہ چٹان ہے جہاں سے نبی کریم علیہ السلام معراج کے لیے بلند ہوئے تھے. تو اس مقام کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. سمجھ رہے بات؟ اچھا یہودیوں کے نزدیک وہ چٹان بڑی امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی تھی نا حضرت اسحاق کی، وہ یہاں دی تھی. کیونکہ ان کے مطابق حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو قربان کیا تھا، حضرت اسماعیل کو قربان کے لیے نہیں گئے تھے. ان کے عقیدے کے مطابق حضرت اسحاق کو قربانی کے لیے لے کے گئے تھے. یہ ان کے نزدیک اس لیے وہ چٹان امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب ایک پوری ہسٹری ہے یہودیوں کی. لیکن میں اگین وہی کہوں گا کہ ہمیں حدیث میں اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ مسجد اقصی جو ہے نا وہ شہید ہو جائے گی. تو ہمیں بھی یہ اس بات پر پورا اعتماد یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ شہید نہیں ہوئے گی. دیکھیں ایک اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، ایک دشمنوں کے منصوبے ہوتے ہیں.
اور اللہ کا منصوبہ بہترین منصوبہ ہوتا ہے. ہاں بے شک. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو جتنا بھی فساد پھیلا ہوا ہے نا، انشاءاللہ خیر کی روشنی پھوٹے گی، اور انشاءاللہ مسلمان جو ہے نا وہ فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ. لیکن احمد بھائی ایک اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب جیسے آپ نے بولا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، مسجد اقصیٰ شہید کر دی جائے، میرا ایمان کہتا ہے. ہاں آپ کا ایمان یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمانوں کے اندر ایک جذبات ہیں مسجد اقصیٰ کے. لیکن اگر اس سینیریو کو میں دیکھوں، اس وقت جو حالت چل رہی ہیں مسلمانوں کی، اگر مسجد اقصیٰ شہید بھی کر دیں تو مسلمان کیا کر لیں گے؟ آپ انڈیا میں دیکھیں، بابری مسجد تباہ کر دی، انہوں نے شہید کر دی، ہمارے مسلمانوں نے کیا کر لیا؟ امت مسلمہ نے اس پہ کیا اسٹانس لیا؟ اگر ہم حقیقت پسندانہ آنکھوں سے دیکھیں نا، حالت ہماری ابھی اس طرح کی ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ مکہ اور مدینہ پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بیکاز وی آر ڈیوائڈیڈ، وی آر سلیوز. ہم غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں نا. ابھی جس طرح وہی بات ہے، وہ جس طرح ویلکم کیا گیا ہے ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کو، کیا مطلب ہے؟ کہیں سے بھی کوئی مضبوط اسٹرانگ آواز ہمارے سنائی میں نہیں ہے. وہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں موسٹلی کہاں کے لوگ ہیں؟ سب یورپ سائڈ، سب یورپ کے لوگ ہیں. اور اس وقت یورپ میں فلسطین کو لے کر جو درد ہے، انسانیت کی بنیاد پر جو وہاں پر وہ اپنے درد کا اظہار کر رہے ہیں، وہ میچ لیس ہے. ہم تو بے حس ہوئے ہیں. دیکھیں کرنا پتہ ہے کیا ہے، کرنے کا کام یہ، میں نے آپ کو جیسے ہی کہا نا، 2000 سال تک وہ نہیں سوئے. انہوں نے جد و جہد کی، سینہ بسینہ اپنا پیغام پہنچایا، لابنگ کی، پلاننگ کی، کیا کچھ نہیں کیا. اسرائیل آج ٹیکنالوجی میں بیسٹ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے امت، اور یہ سینہ بسینہ درد منتقل کرنا ہے. مسجد اقصیٰ کی حرمت کے لیے ہمیں بات کرتے رہنی ہے، اتنا جناب ہمیں کام کرنا ہے. انشاءاللہ میری تو دعا ہے احمد بھائی کہ ہم اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فلسطین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق آمین آمین. اور جتنا ہم کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کی بات ہمیں کرنی چاہیے، بائیکاٹ کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، اور جتنا ہم کر سکتے ہیں، ہاں بالکل بائیکاٹ ضرور کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے. اور اس کے علاوہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں، جس لیول پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے آواز اٹھائیں، اور اس جو شمع ہے اس کو جلاتے رہیں، اور آگے تک لوگوں تک کے پہنچاتے رہیں. بہت بہت شکریہ خواتین حضرات آپ کا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.